ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، حق بات پہ کوڑے اور زنداں، باطل کے شکنجے میں ہے یہ جان، انسان ہے کہ سہ میں بیٹھے ہیں، خونخوار درندے ہیں رقصاں، حبیب جالب نے کیا خوب کہا ان درندوں کے لیے جو آج کل حکماں بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان سے آج ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی معروف رہنما اور انسانی حقوق کی کارکن ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ وہی ماہ رنگ بلوچ جو برسوں سے لاپتہ افراد، انسانی حقوق اور بلوچستان کے مسائل پر آواز اٹھا رہی ہیں۔ کیا یہ قانون کی بالادستی ہے یا انسانی حقوق کی ایک اہم آواز کو خاموش کرنے کی کوشش؟ اور اس فیصلے کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آج شاہ جی کی باتیں میں انہی سوالات کا جائزہ لیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں۔ آج سوموار 22 جون 2026 ہے۔ آج ہم خاص پروگرام پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ پہ۔ ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ کوئی عام سیاسی کارکن نہیں ہے، وہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں اور گزشتہ کئی برسوں سے بلوچستان میں جبری گمشدگی اور انسانی حقوق کے معاملات میں بہت سرگرم رہی ہیں۔ ڈاکٹر ماہ رنگ کا نام اس وقت عالمی سطح پر نمایاں ہوا جب انہوں نے لاپتہ بلوچ افراد کے اہل خانہ کی نمائندگی کرتے ہوئے احتجاجی تحریکوں میں حصہ لیا۔ ٹائم میگزین نے انہیں 2024 میں ابھرتے ہوئے عالمی رہنما کی فہرست میں شامل کیا، جبکہ BBC نے بھی انہیں اپنی نمایاں خواتین کی فہرست میں جگہ دی تھی۔ ناظرین، 22 مارچ 2025 کو ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ کو کوئٹہ میں ایک احتجاجی دھرنے کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے خلاف متعدد مقدمات قائم کیے گئے جو آف کورس سیاسی نوعیت کے تھے۔ اب انسداد دہشت گردی عدالت نے انہیں اور ان کے ایک ساتھی کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ استغاثہ کا موقف ہے کہ 2024 میں گوادر میں ہونے والے ایک احتجاج کے دوران ایک پیراملٹری اہلکار ہلاک ہوا اور عدالت نے دستیاب شواہد کی بنیاد پر فیصلہ دیا۔ دوسری طرف بلوچ یکجہتی کمیٹی اور ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ ایک پرامن انسانی حقوق کی کارکن ہیں اور ان کے خلاف تمام مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن دہائیوں سے وہاں محرومی، شورش، عسکریت پسندی اور جبری گمشدگیوں کے الزامات پر بحث جاری ہے۔ ریاست کا موقف ہے کہ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں اور ان کے خلاف کارروائی قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بار بار یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ لاپتہ افراد کہاں ہیں اور ان کے اہل خانہ کو انصاف کب ملے گا۔ یہی وہ خلا ہے جس نے ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ جیسی شخصیت کو نمایاں کیا ہوا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ کا نام صرف پاکستان تک محدود نہیں، ان کی گرفتاری اور حراست پر ماضی میں اقوام متحدہ کے ماہرین، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور متعدد بین الاقوامی اداروں نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اب عمر قید کی سزا کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ دوبارہ عالمی سطح پر زیر بحث آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب پاکستان اس تنقید کا سامنا کر پائے گا یا حکومت اپنے موقع پر قائم رہے گی؟ یہ انسانی حقوق نہیں بلکہ قانون اور سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ کا نام صرف پاکستان تک محدود نہیں، ان کی گرفتاری اور حراست پر
ماضی میں اقوام متحدہ کے ماہرین انسانی حقوق کی تنظیم ہے اور متعدد بین الاقوامی اداروں نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اب عمر قید کی سزا کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ دوبارہ عالمی سطح پر زیر بحث آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس تنقید کا سامنا کر پائے گا یا حکومت اپنے موقف پر قائم رہے گی کہ یہ انسانی حقوق نہیں بلکہ قانون اور سیکیورٹی کا معاملہ ہے؟ میرا تجزیہ یہ ہے کہ میری رائے میں اس مقدمے کا اثر صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہے گا۔ یہ فیصلہ بلوچستان، انسانی حقوق، لاپتہ افراد اور ریاستی پالیسیوں کے بارے میں نئی بحث کو جنم دے گا۔ ایک طرف ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون نافذ کرے اور تشدد کے ذمہ دار افراد کو سزا دے۔ دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ انسانی حقوق، شفاف عدالتی عمل اور اظہار رائے کی آزادی کے بارے میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب بھی دیا جائے۔ کسی بھی جمہوری معاشرے میں اختلاف رائے کو سننا کمزوری نہیں بلکہ طاقت سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو سنائی جانے والی عمر قید کی سزا آنے والے دنوں میں پاکستان کے سب سے زیادہ زیر بحث رہنے والے معاملات میں شامل ہو سکتی ہے۔ یہ عوام فیصلہ کرے کہ کیا یہ انصاف ہے یا ایک متنازع فیصلہ۔ یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اب یہ ویڈیو جو میں ایپیسوڈ تیار کرتا ہوں اس پہ تھوڑی سی میں محنت ضرور کرتا ہوں، تبھی آپ کے سامنے میں پیش کرنے کے قابل ہوا ہوں۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ اگر پسند آئے تو کامنٹ ضرور کیا کریں تاکہ مجھے بھی اپنے قابلیت کا پتہ لگے کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، محنت کارآمد ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ وقت نکال کے پروگرام دیکھتے ہیں اور کامنٹس بھی کرتے ہیں۔ آپ اپنے لیے اور اپنے عزیز و احباب کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور انہیں دعاؤں میں مجھ خاکسار کو بھی شامل رکھیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔